6 ایسی کنٹری ہیں جن کا بہت زیادہ نقصان ہوا، ملینز پاؤنڈ کے اندر نقصان ہوا۔ کیوں ہوا وہ نقصان؟ کہ وہ لینا چاہتے تھے ویزا، برطانیہ کا وزٹ ویزا، ان کا نقصان ہوا۔ 6 کنٹریوں کے نام بتاؤں گا، ریشو بتاؤں گا کہ کتنی ریشو تھی، نمبر 1، نمبر 2، جو آلریڈی ورک پرمٹ کے اوپر آ چکے ہیں 2024 سے پہلے لوگ ورک پرمٹ کے اوپر، ان کے ورک پرمٹ جو ہے وہ کینسل کیے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے کینسل کیے جا رہے ہیں جو لوگ فیک طریقے سے ورک پرمٹ لیا ہے۔ اور فیک کون سا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں۔ اور نیکسٹ، اگر انہوں نے بچنا ہے اور ویزا لینا ہے، وزٹ ویزا، تو کس طریقے سے لینا ہے، اس سے آپ کا جو پیسے ضائع ہونے کا خطرہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف، اس کی انفارمیشن کی طرف۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی بالکل، ملین پاؤنڈز جو ہیں وہ نقصان ہوا۔ 6 ایسے ملک ہیں جو کہ سر فہرست ہیں، جنہوں نے وزٹ ویزے اپلائی کیے، جن کو ویزے نہیں ملے، فیسیں تو دیں انہوں نے اور ان کو ویزا نہیں ملا۔ ان کی فیسیں جو ہیں، ظاہر ہے کہ وہ برطانیہ یا کافی ساری ایسے ملک ہیں کہ اگر ویزا نہ بھی آپ وہ آپ کو ایشو کریں تو تب وہ فیس تب بھی وہ لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح سر فہرست جو ہے یہ 6 ملک ہیں ایسے۔ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ جن کا جو ہے وہ نقصان ہوا پیسوں کا، مطلب کہ جتنی زیادہ ریشو تھی ریجیکٹ ہونے کی، وہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو وہ ملک ہے الجیریا۔ الجیریا کی 65% ریشو تھی جو کہ ریجیکٹ پاسپورٹ کیے گیا، 65%۔ اور ان لوگوں کا جو نقصان ہوا وہ ہوا 3.5 ملین پاؤنڈز کا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کی 45% جو تھی وہ ریجیکٹ ہوئے ویزے، اور جن کے پیسے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں، برطانیہ گورنمنٹ کے کھاتے میں گئے 2.3 ملین پاؤنڈ۔ تیسرے نمبر پر ہے البانیہ۔ البانیہ کی جو ہے یہ بھی 43% تھی ریشو جن کو ویزے نہیں ملے، ریجیکٹ کیے گئے 43%، اور ان کا جو نقصان ہوا 1.6 ملین پاؤنڈ کا ہوا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چوتھے نمبر پہ گھانا۔ گھانا بھی 45% پہ ہے، 45% ویزے ریجیکٹ کیے گئے، اور ان کا جو نقصان ہے 1.8 ملین پاؤنڈ کا ہوا۔ 5ویں نمبر پر ہے موراکو۔ موراکو 43% ریجیکٹ ہوئے ویزے، ان کا نقصان ہوا 1.7 ملین پاؤنڈ۔ آخر پہ جو زیادہ نقصان ہوا وہ ہوا پاکستان کا۔ پاکستان کی ریشو تو کم تھی ریجیکٹ ہونے کی، 38% ریشو تھی ریجیکٹ ہونے کی، لیکن ان کا نقصان زیادہ ہوا۔ ان کا نقصان ہوا 5.3 ملین پاؤنڈز۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں یہ لانگ ٹرمز کا ویزا زیادہ اپلائی کرتے ہیں، اور لانگ ٹرم ویزے کی جو ہے جو پرائز ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ جو شارٹ ٹرم ویزا ہوتا ہے اس کی کم ہوتی ہے، اور لانگ ٹرم ویزے کی جو ہے وہ زیادہ پرائز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا ہے 5.3%۔ تو اچھا جی، یہ تو ہے صرف وزٹ ویزے کی بات۔ وزٹ ویزے پہ اتنا نقصان ہوا، اور جتنا ان کا نقصان ہوا اتنا ہی وہ سارا پیسہ، جتنے پاؤنڈز کا نقصان ہوا، وہ سارے کے سارے پیسے برطانیہ کی حکومت کے کھاتے میں گئے۔ آپ کا تو ہو گیا نقصان، یہ وزٹ ویزا۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں ہم ورک ویزے کی طرف۔ 2024 سے آپ کو معلوم ہے شاید یا نہیں معلوم، برطانیہ کے اندر اگر آپ ایک فرم اوپن کرتے ہیں، بناتے ہیں،
اور لمیٹڈ اس کو کراتے ہیں تو اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا ایشو وہاں پہ نہیں ہوتا تھا، بن جاتی تھی، اور اس لمیٹڈ فرم کے اوپر آپ ویزے ایشو کرواتے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور ان میں سے بہت کم ایسے لوگ تھے جو کہ برطانیہ میں مقیم تھے اور انہوں نے لمیٹڈ فرمیں جو ہیں وہ بنا رکھی تھیں۔ زیادہ تر برطانیہ سے باہر لوگ رہتے تھے جنہوں نے یہ لمیٹڈ فرمیں بنا کر ویزے ایشو کروائے تھے، اور یہ ایسے ویزے ہوتے ہیں کہ کام تو آگے ملتا نہیں ہے، ویزا ایشو ہو جاتا تھا۔ جبکہ اب اس ٹائم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے لمیٹڈ فرم بنانے کے لیے۔ اب آپ کو اتنی آسانی سے نہیں بنے گی جتنی آسانی سے پہلے بن جاتی تھی۔ تو اس طرح جو ہیں ورک پرمٹ ایشو کیے گئے پچھلے سال 2023 میں، اور اب جب افراتفری مچی ہوئی ہے برطانیہ کے اندر، اور برطانیہ نے پورا سروے کیا ہے تو پتہ چلا ہے جی بہت زیادہ ایسی لمیٹڈ فرمیں ہیں جن کے تھرو ویزے ایشو کیے گئے، ہوم آفس نے کیے، اور وہ لوگ یہاں پہ آئے، اور وہ لوگ انہوں نے بعد میں کئی لوگوں کو کام نہیں ملا۔ ظاہر ہے کام کہاں تھا، جعلی فرمیں تھیں، وہ خود بنائی ہوئی فرمیں تھیں، کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو اس وقت گورنمنٹ نے غفلت کی، ان کو چیک اپ نہیں کیا کہ جی واقعی کوئی فرم ہے یا نہیں ہے، تو اجازت نامہ لے لیا جاتا تھا جی ہمیں ورکر کی ضرورت ہے۔ کچھ چند تھیں بھی، جو ایک تھی فرم مرخہ، اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی جس کے 10 لوگ بھی پکڑے گئے تھے، اور اسی طرح ہی انہوں نے پے سلپیں جو تھیں وہ زیادہ بنا کے دی تھی۔ لیکن یہ ٹوٹل فراڈ جو ہیں اب ہے، اس کے ثبوت کے طور پر 3000 لوگوں کو ان کے لیٹر باکس میں لیٹر آئے ہیں ہوم آفس سے کہ آپ نے ملک چھوڑنا ہے۔ فی الحال 3000 لوگ جو ہیں جو کہ اس طریقے سے ایسی کمپنیوں کے تھرو وہ برطانیہ میں پہنچے ہیں۔ اب انہوں نے کرنی ہے صفائی اچھے طریقے سے برطانیہ کی۔ اچھا جی، اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب آپ کو جو ورک ویزا ہے وہ ابھی فی الحال تو کوئی چانسز نہیں ہے، ہاں وزٹ ویزا ہے جو وہ اس کے چانسز ہیں، لیکن بڑا سوچ سمجھ کے اب امبیسی جو ہیں دنیا میں جہاں جہاں بھی برٹش امبیسی ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کے دیں گی۔ کیوں کہ دیکھیں روانڈا بل جو پاس ہوا، اور سب کو پتہ ہے، ہر ملک کو پتہ ہے کہ روانڈا بل پاس ہو گیا، جو بھی آ کے اسائلم لے گا اسے روانڈا بھیجا جائے گا۔ اور برطانیہ کی حکومت نے بھی جو ہے اپنی امبیسیوں کو بتایا، اس لیے اب جو ویزا آفیسر ہیں وہ بڑے دیکھ بھال کے جو ہیں وہ ویزا دیتے ہیں، بڑی ان کی تحقیق کی جاتی ہے، ان کے فارموں کی، ان کے جو جس طریقے سے بھی وہ انہوں نے اپلائی کیا، جو بھی فائل ہے ان کی، ایک ایک چیز کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد جا کے اگر وہ ایلیجیبل ہے آدمی تو اس کو وزٹ ویزا دیا جا رہا ہے، ورنہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جا رہا ہے، فیس لے لی جاتی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ زیادہ تر ہوتے ہیں فیملیز کے ویزے ریجیکٹ، زیادہ تر، کیوں کہ زیادہ تر فیملیز جو ہیں وہ آتی ہیں آ کے اسائلم کلیم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اب جو ہے اگر آپ نے آنا ہے تو پوری فیملی کا ویزا اپلائی مت کریں۔ اگر ریئل میں آپ نے وزٹ کرنا ہے اپنے کسی عزیز کا یا ویسے گھومنے کے لیے آنا ہے تو آپ نے پوری فیملی کا ویزا جو ہے وہ اپلائی نہیں کرنا۔ اگر آپ اس طرح کریں گے پوری فیملی کا، اگر 2 بچے 3 بچے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، ان کا آپ نے ویزا اپلائی کیا تو ریجیکٹ ہو جائے گا گارنٹی کے ساتھ۔ اب آپ کو آدھی فیملی کو وہیں رہنا پڑے گا، یا ہسبینڈ وہیں رہیں گے، وائف آئے گی بچوں کے ساتھ، یا بچے وائف وہاں پہ رہیں گی، یا بچے وہاں پہ رہیں گے، وائف اینڈ ہسبینڈ آئیں گے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ان کے جو بچے ہیں وہ ابھی اسی کنٹری میں ہیں۔ تو آپ کے چانسز بنتے ہیں پھر وزٹ ویزے کی میں بات کر رہا ہوں، میں ورک ویزے کی بات نہیں کر رہا۔ ورک ویزا فی الحال اس کا خیال جو ہے وہ دماغ سے نکال دیں۔
اور یہ صرف ویزے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے نقصان سے بچنا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ابھی آپ کا پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے 3.5 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر غور کریں گے، اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے پیسے بچ جائیں گے۔ اور جو شخص کہتا ہے جی اس کا ثبوت کیا ہے، تو بھائی آپ کے بہت سارے ریلیٹیوز ایسے ہیں جو کہ یو کے میں رہتے ہیں، آپ ان سے تصدیق کریں کہ کیا یہ بات صحیح ہے، کیا ان لوگوں کو لیٹر نہیں آئے ہوم آفس کی طرف سے۔ کچھ لوگ پاکستان پہنچیں گے، جو مطلب ضروری نہیں پاکستان کے ہی لوگ اس طرح گئے ہوئے ہیں، بہت ساری کنٹریز سے لوگ ان جیلی جو ہے کمپنیوں سے، جو لمیٹڈ کمپنیاں تھیں، جیلی لوگ بھی جیلی ویزوں کے اوپر بھی اور کنٹریوں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ جب وہ واپس پہنچیں گے تو اگر ان میں کچھ صحیح بات ہوئی تو وہ اپنی بات جو ہے وہ صحیح بتائیں گے، ادروائز لوگ بات بھی نہیں بتاتے صحیح طریقے سے، کہتے ہیں جی بات چھوڑ کے آ گیا ہوں، کیا کرنا تھا، اب وہاں پہ دل نہیں لگ رہا، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو آپ کسی اپنے ریلیٹیو سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی یہی بات ہے یا یہ بات غلط ہے۔ 3,000 لوگوں کو لاسٹ کل کی ڈیٹ میں جو لیٹر ایشو ہوئے ہیں، وہ کل کی ڈیٹ میں، پرسوں اور کل کی ڈیٹ میں وہ ایشو ہوئے ہیں لیٹر، اور اب آگے کن کن کو ہونے ہیں، کتنے اور ہونے ہیں، وہ تمام کو ہوں گے جو اس قسم کے ورک ویزے لے کے لوگ آئے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔